अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार के अंदर आज जो कार्टून छपा है वो कार्टून नहीं है बल्कि एक घंटा है। और उस घंटे को जोर जोर से बजाया गया बल्कि हम सब के पूरे पाकिस्तान के माथे पर वो घंटा बार बार मारा गया है कि इस चीज को संजीदगी से सीरियस लें। जहां पर स्टेट दिखाई गई है, रियासत है पाकिस्तान की, और उसके दो पिलर्स गिर चुके हैं, डिमोलिश हो चुके हैं, और दो जो पिलर्स हैं वो लड़खड़ा रहे और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। यानी डॉन अखबार के उस कार्टून का खुलासा यह है कि भाई आपकी रियासत कोलैप्स की तरफ जा रही है। भाई ये जो मुल्क है, ये मुल्क एक अंदरूनी जो माहौल बन चुका है, जो आनाओं की जंग है, जो चंद लोगों की बाजार जंग महसूस होती है, ये रियासत कोलैप्स करने जा रही है। ये पूरी एक स्टेट हमारी खुदा न खास्ता कोलैप्स की तरफ जा रही है। और प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार ने ये बताया है। देखें, इसी तरह से बताया जा सकता है। यही चीजें हैं कन्वे करने वाली और की जा रही हैं, और बता रहे हैं अंग्रेजी अखबार की जनाब ये हम खौफनाक किस्म के टकराव की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सारी चीजें, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो ये जो मुआशरा है इसके अंदर एक उबाल पैदा हो रहा है। और जो मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र के लोग हैं जो इससे पहले या तो सोए हुए थे या अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी हुई थी या फिर शायद इंतजार कर रहे थे, अब वो एक ही डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। अब एक करवट है जो कि ये मुआशरा और इसके मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज अब खड़े हो रहे हैं। अब वकला देख लें, साफी देख लें, जर्नलिस्ट, तमाम तर बोलने वाली आवाजें, सोशल मीडिया, टीवी वाले साफी, दूसरे साफी या कोई भी तज्जियाकार, उन सबको पता चल चुका है कि जनाब ये इधर हमारी गर्दन तक आ चुकी है छुरी, और ये फिरेगी, और ये जब फिरेगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। तो जनाब ये तहरीक इंसाफ से पहले मार खा रही थी, अभी भी मार खा रही है, सड़कों के ऊपर मौजूद है। तो पहले सब खड़े होकर देख रहे थे कि जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी मारी जा रही है, लेकिन अब पता चला कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मारी जा रही, बल्कि जिस तरीके से जजेस को लाया जा रहा है, ये 30-40 सालों का मंसूबा है, ये 30-40 सालों का प्लान है। और फिर जिस तरीके से पीका कवानीन लाए गए हैं, यानी इसका वाज़ेह ऐलान यह है कि जनाब हर बोलने वाली आवाज को काट दिया जाएंगे। यानी सवाल ही पता नहीं होता आप कोई बात कर सके या बोल सके। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान साहब ने एक व्लॉग किया है। व्लॉग तो ज़ाहिर है उनके सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उस व्लॉग के अंदर उन्होंने 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी साहब, जो अगेन वेरी प्रोमिनेंट एक बड़ी मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं रहने दिया गया, कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप तमाम तर वो कहानी अवाम के सामने रखें। तो इमरान रियाज खान साहब का कहना है कि मैं 3-4 वीडियोज में या इंटरव्यूज में तमाम तर वो कहानी बयान करूंगा कि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ जुल्म हुआ या ज्यादती हुई, जो मुझसे कलवाना कोई चाहता था, या ज़ाहिर स्टेट रियासत कलवाना चाहता, निजाम कलवाना चाहता था, फिर जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई, मुझसे डिमांड क्या थी, मुझसे क्या मांगा जा रहा था, मेरी इनके साथ कम्युनिकेशन क्या हुई, कन्वर्सेशन क्या हुई। तो इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि जो असल चेहरा है, जो तस्वीर है, मैं वो आपके सामने रखूंगा। वो सुनते ही खुद ही आपको महसूस हो जाएगा कि ये असल में वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ एक इंतहाई घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा, इंतहाई घटिया शक्लों वाले लोगों ने किया है। और बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि छछुंदरों को छोड़ा गया, और उन्होंने इमरान रियाज खान साहब को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी अपनी जात की, अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए जो उन्होंने इकदाम किए हैं, या फैमिली की हिफाजत के लिए इकदाम किए हैं, डायरेक्टली उन्हें टारगेट किया, उनकी फैमिली को टारगेट किया, उन्हें बिल्कुल एक डिस्क्रेडिट पाकिस्तानी माशरे में करने की कोशिश की गई, और बहुत सारी चीजें कही गई, मिल गया है, फलाना कर गया है, ये कर गया है, अंदर से किसी ने निकाला है, बाहर से किसी ने निकाला है। तो ये वो बुनियादी नुकता था, ये वो वजह थी। मुझे याद है इमरान रियाज खान साहब जब वापस आए थे, उस दौरान अहमद दुरानी साहब ने एक व्लॉग किया था, और उन्होंने उस वक्त भी ये मशवरा दिया था कि इमरान रियाज खान साहब को उस दौरान, जब वो बोल नहीं सकते थे, उनकी आवाज में बहुत ज्यादा लुकनत थी, उस दौरान भी अहमद दुरानी साहब का ख्याल था कि इमरान रियाज खान साहब को व्लॉग करना चाहिए, ताकि उनकी लुकनत में, उनकी लड़खड़ाती हुई आवाज में पाकिस्तानी अवाम को जालिम का चेहरा दिखे, या जालिम का चेहरा नजर आए। यह बात ध्यान में रखें कि एंकर इमरान रियाज खान निजाम को देख चुका है, और यह सब देख नहीं चुका बल्कि दोनों तरह से देख चुका है। जब निजाम इमरान रियाज खान साहब के पीछे गया, और जब इमरान रियाज खान साहब के बकौल उन्होंने फाइलें शाइलें पढ़ी, तो दोनों सूरतों में इमरान रियाज खान पाकिस्तान के वो वाहिद या चंद जर्नलिस्टों में से, साफियों में से, जिन्होंने निजाम को बड़ा क्लोजली, कीनली फॉलो किया है। और इस मुल्क का 77 सालों का मसला ही झूठ का है। इस मुल्क में झूठ बेचा जाता है, झूठ बोला जाता है, मशहूर हमारा सारा झूठ के ऊपर मबनी है। तो लिहाजा इमरान रियाज खान वो बंदा है जो असल में जो कहानी जब बयान करेगा, तो ये हिस्ट्री, एक तारीख डॉक्यूमेंट हो जाएगी, और ये आने वाली नस्लें जब आप पढ़ेंगी, देखेंगी, समझेगी, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, या पहले से ज्यादा बेहतर लोगों को शऊर या समझ या अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि असल में पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या हैं और बुनियादी मसले क्या हैं। लिहाजा इमरान रियाज खान साहब को डिस्क्रेडिट, लेकिन ये इंतहाई एक अहम तरीन अमल है कि जहां पर वो एक तारीख को, एक ऐसी हिस्ट्री को बताने जा रहे हैं कि जो शायद इससे पहले, देखें, सियासतदान जो कहानियां सुनाते हैं ना, पॉलिटिशियन की कहानी सुनाना डिफरेंट चीज होती है, चूंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उसके सियासी मकासद हैं, बाज़ औक़ात उसे निजाम सूट कर रहा होता है, बाज़ औक़ात नहीं कर रहा होता। नून लीग की एक मिसाल ले लें, जब इन्होंने बाकायदा मार्च शुरू किया था, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, फलाना ढिमकाना। अब जनाब ये दूसरी तरफ खड़े होकर बाकायदे से ये
کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. لہذا ایک پولیٹیشین کی کہانی سنانا اور ایک پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ ایک صحافی کی کہانی سنانے میں بڑا فرق ہوگا, یہ امپورٹنٹ ہے. بلکہ آج ایک اور کچھ عام ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے 36 منٹ کا پورا اس کے اوپر ریکارڈنگ کر کے ان کے یوٹیوب پر رکھی ہوئی ہے, برائے مہربانی جا کر دیکھیں. ابھی تک صرف میرے خیال میں 10-11 ہزار لوگوں نے دیکھی ہے, لیکن وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر ہیومن رائٹ کمیشن کے سامنے پاکستان کی سول سوسائٹی کے اہم ترین لوگ اور جرنلسٹ وہاں پر موجود ہیں, اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے, فرحت اللہ بابر صاحب کو میں سن رہا تھا. فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پیکا قوانین ہے جہاں پر بولنا نہیں ہے, جہاں پر آپ کے خلاف کوئی بھی بندہ کمپلین کر سکتا ہے اور اس کے بعد بھگتو, اس کے بعد رگڑے گئے ہو, اور اپیل کا اکثر سپریم کورٹ میں ہے, اور سپریم کورٹ کا وکیل آپ سے لے گا 10-12 لاکھ روپے ڈائریکٹ سیدھا لے گا, اور کیس پتہ نہیں کب لگے گا. یعنی وہ تو بھول ہی جائے نا, سپریم کورٹ میں تو مجھے 4 دفعہ ایک ویلوگ دیکھنا پڑتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جناب یہ کون سا بینچ ہے, وہ کون سا بینچ ہے, اس کی کون سی کمیٹی ہے, اس کی کون سی کمیٹی ہے. تو یہ الگ کہانی ہے. فرحت اللہ بابر صاحب اس ٹاک کے اندر یہ کہتے ہیں, مختصر انہوں نے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا یہ جو پیکا قوانین ہے یہ حکومت نہیں لے کر آئی بلکہ ڈیپ اسٹیٹ لے کر آئی ہے. یہ واضح انہوں نے کہا ہے, وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جب حکومت نہیں لے کر آئی, ڈیپ اسٹیٹ لے کر آئی ہے, تو پھر اس کے جو مقاصد ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اس کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہتے ہیں, سینیٹر, کہ یہ ریاست کے خلاف حملہ ہے. یعنی جو بھی لے کر آیا ہے, یہ جس کے ذہن کی یہ اختراع ہے, یہ ریاست کے خلاف حملہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہے, ریاست کے خلاف اعلان. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اصل میں ریاست کے اندر جو ادارے ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کی ایک مثال پاکستان کے اندر ٹویٹر کی بندش ہے, ایکس کی بندش ہے, یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے, اور یہ بات سچ ہے. یعنی آپ سچ بولے نہ بتائیں کہ ٹویٹر کس نے بند کیا ہوا ہے. پہلے کوئی کہانیاں سناتے رہے, شارک کھاتی ہے, بندر کھاتا ہے, کتا کھاتا ہے, اور اس کے بعد جا کر کیا کہانیاں انہوں نے حالیہ سنائی ہیں کہ جناب یہ فلانی حکومت نے سلو کیا تھا, یا فلانی حکومت کے انٹیریئر منسٹر کے آرڈر تھے, ہم نے سلو کیا. حامد میر صاحب وہاں پر مختصر بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے پیکا قوانین کے ذریعے آپ نے لوگوں کی زبانیں بند کر دی تو لوگ جہاں پر احتجاج کرتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے, لوگ بندوقوں کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے پاکستان کے اندر, ظاہر صوبوں کے اندر ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں جو کہ بہت پسے ہوئے اور وہ اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھاتے ہیں. تو اگر ان کی آوازوں کو آپ نے بند کر دیا یا ان قوانین کے ذریعے انہیں رگڑا یا کسی بھی بندے کو رگڑا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگ بولیں گے نہیں. میر صاحب کے مطابق لوگ بندوقوں یا ہتھیاروں کی طرف چلے جائیں گے, اور یہ پھر ڈان اخبار والی وہ چیز درست رہ جاتی ہے کہ صرف 2 پلرز ابھی نہیں گرے بلکہ باقی پلرز بھی بالکل ڈیمالش ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. ناظرین, اٹلی کے اندر بھی بہت میسو پروٹیسٹ ہوا ہے, وہاں پر بھی احتجاج ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری جناب یہ خبر یہ ہے کہ آج کے دن اسلام آباد کی تینوں بارز پروٹیسٹ کر رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں. یعنی اسلام آباد کے اندر کوئی بھی وکیل آج کسی بھی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوگا. تو ایک طرف تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی 2-2.5 سالوں سے مار کھا رہی ہے, کھڑی ہے. پاکستان کے جو صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, بولنے والی آوازیں ہیں, سوشل میڈیا ہے, یہ جو بھی سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں, وہ بھی اس لائن کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے کہ جناب ہمیں بھی چھری پھیر دی گئی ہے. اور اب جو وکلا ہیں جن کی مجرمانہ خاموشی رہی ہے, وکلا تنظیمیں مختلف بارز بالکل سپائن لیس امپورٹنٹ قسم کا ان کا ریسپانس تھا, بلکہ بکے ہیں, بلکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ جناب لگے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اٹھا ہی لیتے ہیں. لیکن اب بھی نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو بالکل چمڑی ادھیڑنے پر بات آ گئی ہے. تو جو بارز ہیں اور وکلا ہیں یہ بھی ایک پروٹیسٹ اور اس ڈیمونسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اپوزیشن, پاکستان کی صحافتی برادری یا بولنے والے لوگ یا آوازیں, اور پھر جو وکلا ہیں یا جو عدالت کالا کوٹ ہے پاکستان کا, یہ جناب ایک صف میں کھڑے ہو گئے. اور پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے ملیں, اس سے ملیں, جناب منظور پشتین سے, ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ملیں تاکہ ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اب ناظرین جو خبر ہے یہ جناب امریکہ کے اندر فاکس نیوز میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر چھپی ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پرو ٹرمپ پلیٹ فارم ہے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خاصی کیمپین بھی کرتا رہا ہے. لیکن انہوں نے جو عمران خان کے حوالے سے سٹوری چھپی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ. اب یہ ظاہر ہے پیسے لے کر اس طرح سے چھاپ نہیں سکتا, یہ پاکستان کی طرح گودی میڈیا نہیں ہے. یہ 2 بڑے پرومیننٹ جرنلسٹوں نے وہاں پر لکھی ہے, اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل ہے جیلڈ ایکس پاکستانی پی ایم عمران خان draws parallel to the president Trump in fight for justice. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان جو جیل کے اندر سے اصل میں سٹرگل کر رہا ہے یہ اسی طرح کی سٹرگل ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا, یعنی اس میں رولز آف دا گیمز طے تھے. رولز آف دا گیمز طے تھے کہ جو ووٹ پڑے گا وہ ٹرمپ کو ملے گا. لیکن یہاں پر رولز آف دا گیمز نہیں ہیں. یہاں پر خان کو جو ووٹ پڑا وہ خان کو نہیں ملا. وہاں پر رولز آف دا گیمز طے تھے کہ ٹرمپ کے خلاف جو بھی جوڈیشری اقدامات کرے گی وہ فری ہوگا اور فیئر ہوگا, اور وہ سب کے سامنے ہوگا, چھپ کر نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر خان کے خلاف جو کیا جا رہا ہے وہ تو اڈیالہ جیل میں جج کو سسو نہیں کرنے دیا جاتا. تو یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں. اب یہ اس اخبار کے اندر ظاہر ہی پیڈ ہے, اور لیکن میں کسی جگہ سے اٹھا کر اسٹوری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن وہ باقاعدہ سے یہ ڈرا کر رہے ہیں کہ بہت ساری سملرٹیز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ میں
اور عمران خان میں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی خان کے حوالے سے اس طرح سے خبریں آ رہی ہیں اور یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. فاکس نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ جناب انصاف کے لیے جدوجہد عمران خان اور ٹرمپ میں کیا مماثلت ہے، یہ باقاعدہ سے انہوں نے رپورٹ لکھی ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے درمیان مماثلتوں پر بین الاقوامی میڈیا میں جو خبر آئی ہے، خبر یہ ہے کہ عمران خان کو حال ہی میں بدعنوانی کے الزامات میں پاکستانی عدالت نے قید کی سزا سنائی. پاکستانی عدالت نے انہیں اور ان کی اہلیہ کو 14 اور 7 سال کی قید سنائی ہے، جس کی بنیاد القادر ٹرسٹ اسکینڈل ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات اور اشاعت عطا تارڑ نے فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان پر لگے الزامات کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مختلف قانونی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں انتخابی مداخلت اور کاروباری بدعنوانی کے الزامات شامل ہیں. ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ تمام الزامات سیاسی محرکات پر مبنی ہیں اور انہیں 2024 کے انتخابات سے دور رکھنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. ٹرمپ کے خلاف مقدمات میں انتخابی دھاندلی، کاروباری ریکارڈ میں غلط بیانی اور خفیہ دستاویزات سامنے رکھنے والے الزامات ہیں. دونوں رہنما یعنی خان اور ٹرمپ عوام میں غیر معمولی مقبولیت رکھتے ہیں. فاکس نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ بہت پاپولر ہے اور اس کی پاپولیرٹی ان پیرالل ہے اور ان کی جماعتیں مضبوط عوامی حمایت کے حامل ہیں. عمران خان اور ٹرمپ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں اور اپنے خلاف قانونی کارروائیوں کو وچ ہنٹنگ یا سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں. دونوں رہنماؤں نے اپنی گرفتاریوں اور قانونی کارروائیوں کو اپنی سیاسی مہم کا حصہ بنایا ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا کو ایسے مضبوط لیڈروں کی ضرورت ہے جو امن، جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئن ہوں. ٹرمپ نے میک امریکہ گریٹ اگین کے نعرے سے امریکی سیاست میں تبدیلی لائی ہے، جبکہ عمران خان نے نیا پاکستان کے نعرے کے تحت پاکستانی عوام کو متحرک کیا ہے. عمران خان کی گرفتاری پر بین الاقوامی رد عمل ملا جلا رہا. کچھ مغربی ممالک نے پاکستان میں سیاسی آزادی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، جبکہ کچھ دیگر ممالک نے اسے پاکستان کے اندرونی معاملہ قرار دیا. ابھی جو اندرونی معاملہ قرار دیا ہے یہ غلط تھا. عمران خان کو امریکی سیاسی حلقوں سے بھی حمایت مل رہی ہے اور رچرڈ گرنیل اور یہ ساری مثالیں دی گئی. بٹ ایک فاکس نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ ان دونوں میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. اب ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کی پاپولیرٹی کو، عمران خان کی بین الاقوامی ایکسیپٹنس کو، عمران خان کے حوالے سے جو اوورسیز ڈائسپورا ہے پاکستان کے ان کے رد عمل کو، عمران خان کے حوالے سے جو بین الاقوامی تنظیمیں بول رہی ہیں اور جو آوازیں اٹھا رہی ہیں. ویری ویری انٹرسٹنگ ڈیز آہیڈ. آنے والا جو ہفتہ ہے یا جو 15 دن ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے، چونکہ پاکستان کی اب جو مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے یہ ایک کروٹ لے رہی ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.